ملک کے 1% گورنمنٹ میڈیکل سیٹ شاہین بیدر کیمپس سے دے رہے ہیں ہم. کنٹری کے 1% گورنمنٹ میڈیکل سیٹ کرناٹکا اسٹیٹ کے، اور مور دین 12% گورنمنٹ فری میڈیکل سیٹ، گورنمنٹ سیٹ تھرو نیٹ ایگزامینیشن شاہین بیدر سے دے رہے ہیں. اور ہم پورے انڈیا کے ڈراپ آؤٹ بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں. ہمارا ایک بہت ہی خاص ڈپارٹمنٹ AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ بہت بڑا کام کر رہا. اس کے ذریعے مدرسوں میں ایک انقلاب کی امید ہم کر رہے ہیں. جب ہم اسکول شروع کیے تھے تو پہلے ہی دن ہم کو احساس تھا کہ طلباء کی تمام تر تعلیمی ضرورت ہمارا اسکول پوری کرے گا. تو احساس ہوا دینی تعلیم ایک ضرورت ہے، تو ہم دینی تعلیم شروع کر دیے. وہ بچے آگے بڑھے، 3rd 4th 5th میں حفظ مکمل کرے، واپس 6 میں گئے. 2-3 مہینے کے اندر وہ اپنے ساتھیوں سے بہتر پرفارمنس شروع کیے. وہ آگے بڑھے 11th 12th میں. ماشاءاللہ وہ بچے، اس زمانے میں کیسٹ ہوا کرتا تھا کمپٹیٹیو ایگزام میڈیکل کے لیے، اس میں کرناٹکا اسٹیٹ کے ٹاپ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینے میں ہماری پہلی حافظہ فارغہ بچی رابعہ بسرین کامیاب ہو گئی. اور یہ سلسلہ آگے بڑھا ماشاءاللہ. ایک مسلسل ہمارے اسٹوڈنٹس حافظ بچے، ہمارے اپنے شعبے حفظ کے حافظ بچے ترقی کر رہے تھے. ایک طرف ہمارے حافظ بچے سکسیسفل ہو رہے تھے، دوسری طرف ہمارے ڈراپ آؤٹ سکسیسفل ہو رہے تھے. 15 سال پہلے مجھے خیال آیا یہ طریقہ کار اگر ہم ہندوستان بھر کے حافظوں کے لیے اپنائیں گے تو یقیناً زیادہ بہتر اس کے نتائج نکلیں گے، کیونکہ حافظ ذہین ہوتے ہیں، حافظ محنتی ہوتے ہیں. اور ہم فوری اعلان کرے، پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس. اعلان کیے، ایک بیچ آیا حیدرآباد سے، بنگلور سے، ہریانہ سے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ہاسٹل میں ہم محنت شروع کرے. 4 سال کا پروگرام بنے تھے. ہماری خوشی کی انتہا نہیں رہی جب یہ بچے 3 سال کے اندر یہ پروگرام مکمل کرے. اور پہلے ہی بیچ کا ایک حافظ ابو سفیان جو بنگلور سے آیا تھا، وہاں کے ایک امام کا بیٹا جو بہار سے تعلق رکھتے ہیں، 25 سال سے بنگلور میں ہیں، وہ 3 سال کے اندر مدرسے سے آیا تھا، زندگی میں کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھا تھا. وہ ہمارے اس پروگرام کے تحت 3 سال کے اندر گورنمنٹ میڈیکل سیٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا. رائچور گورنمنٹ میڈیکل کالج، اس کا MBBS آج مکمل ہو گیا ہے اور پریکٹس بھی کر رہا ہے، PG کی تیاری بھی کر رہا ہے. اس کے 5 چھوٹے بھائی حافظ ہیں. ایک کے بعد وہ آ رہے ہیں، دوسرے کو لاسٹ ٹائم مل گیا اور 2 کو انشاءاللہ اس سال مل جائے گا. امید ہے کبھی میں آؤں گا آپ سے خطاب کروں گا تو بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ ابو سفیان اپنے 5 بھائیوں یعنی جملہ 6 کے 6 حافظ بھی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہیں. انشاءاللہ یہ ممکن ہے، یہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ. 54 مدارس میں اب 2300 سے زیادہ حافظ جوائن کر لیے ہیں مدرسہ پلس کے پروگرام میں. اور دیکھتے دیکھتے 4-5 مہینے میں ایک تبدیلی محسوس ہو رہی ہے ماشاءاللہ. میرا ماننا ہے اگر یہ تحریک چل پڑی تو انشاءاللہ ہمارے کوئی ڈراپ آؤٹ نہیں رہیں گے. اب ہم اس کو آگے بڑھ کر یہ بتا رہے ہیں، مدرسے کے ذمہ داروں سے، علماء اکرام سے بات کر رہے ہیں کہ صرف حافظ نہیں، یتیم بچوں کو، ڈراپ آؤٹ بچوں کو، غریب بچوں کو مدرسوں میں رکھو اور ان کو عصری تعلیم سے جوڑو اور ان کو ضروری دینی تعلیم سے واقف کرو. غریب بچے کو ضروری دینی تعلیم سے آراستہ کرنا، اس کو حلال حرام کی تمیز سکھانا، یہ فرض عین ہے. 27,000 مدرسے ہمارے ملک میں ہیں. اگر یہ مدرسے تھوڑا سا کام کریں اور یہ فرض عین والا شعبہ شروع کریں گے تو 15 لاکھ بچوں کے لیے مواقع مل سکتے ہیں. اور یہ 15 لاکھ کا مطلب ہے اس ایج گروپ کے 5%، 13 سال سے 18 سال عمر کے 5% اسٹوڈنٹس کو ہم عصری تعلیم سے جوڑ سکتے ہیں، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ان کو اچھے ماحول میں رکھ کے ان کے لائف اسٹائل ٹھیک کر سکتے ہیں اور پھر یہ آگے بڑھیں گے. اس کے لیے ہم ملک بھر میں گھوم پھر رہے ہیں. آپ تمام سے گزارش ہے کوئی ڈراپ آؤٹ چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حافظ چھوٹنے نہ پائے. ان کے لیے 100% فری انتظام رہے گا، کھانے کا، رہنے کا، پڑھنے کا. ان کو NIOS کے ذریعے صرف 18 منتھس میں ہم 10th پاس کرانے کا. صرف ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS ہی خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں، یہ غلط ہے. میرا ماننا ہے خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہر ایک کو جو ضروری ہے پہلے وہ انتظام ہم کریں. ہر ایک کو جو ضروری ہے ہاں سنسیئر، اللہ سے ڈرنے والا، ماں باپ کی عزت کرنے والا، دوسروں سے ہمدردی کرنے والا بننا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے. اور یہ بن جائے تو اس کی برکت میں انشاءاللہ ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS بھی بننا آسان ہو جائے گا. نکاح کو آسان بنانا ہے، اس کے لیے میں خاص طور پر ریکویسٹ کر رہا ہوں
ہم نکاح کو آسان بنائیں گے۔ اس احساس کے ساتھ میں ملک بھر کے تمام دولت مندوں سے، خاص طور پر کانپور کے دولت مندوں سے ریکویسٹ کروں گا، نکاح کو آسان بناؤ، شادیوں کو میں خرچ ختم کرو، کم کرو، زیرو کے برابر ہونا چاہیے، اس احساس کے ساتھ کم سے کم کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے، اس احساس کے ساتھ کم سے کم کہ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو، اس احساس کے ساتھ کم سے کم کہ ایک ماحول بنے۔ پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک تحریک چل رہی ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اس میں فکری اور تہذیبی ارتداد، اسباب اور حل، اس کے اوپر ہم کوشش کر رہے ہیں۔ عجیب و غریب مغربی تہذیب کی طرف تو لوگ راغب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے اوپر آپ لوگ سب توجہ دیجئے، اور میری گزارش ہے ایسے حفاظ بچے، ایسے ڈراپ آؤٹ بچے اگر جہاں کہیں ہیں، ہماری ویب سائٹ بہت آسانی سے آپ یاد رکھیں گے، madrasaplus.org، madrasaplus.org پہ جائیے، اس کے اوپر رجسٹریشن کیجئے۔ رمضان کے بعد ہم اور مزید برانچز شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ ایک بھی طالب علم چھوٹنے نہ پائے، یہ نسل بن جائے، یہ نسل طاقتور ہو جائے تو ہمارا فیوچر طاقتور ہے، یہ نسل دیش کو کنٹریبیوٹ کرنے والی بننا ہے اور دیش پہ بوجھ نہیں بننا ہے۔ ہمارا دیش ینگ انڈیا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں کے نوجوان زیادہ ہیں، یہ نوجوان تعلیم یافتہ ہو جائیں، تہذیب یافتہ ہو جائیں اور صحت میں اچھی ہوئیں تو ہمارے دیش میں وہ پاور ہے، آج بھی وہ پاور ہے کہ یہ دیش، ہمارا ملک، پیارا ملک پھر سے سونے کی چڑیا بن سکتا ہے، پھر سے دنیا کا سپر پاور بن سکتا ہے۔ ہم کنٹریبیوٹ کرنے والے بنے، ہماری نسل کو دینے والا بنائیں گے، لینے والا نہیں، دینے والا بننا چاہیے اور اس کو طاقتور بنانا چاہیے۔